وہ کارپیٹ پر سکڑ کر بیٹھی تھی، لرزتا کانپتا وجود، خوف سے زرد پڑتا معصومیت بھرا چہرہ، آنکھوں میں موتیوں کی طرح چمکتے آنسو۔ فریادی نگاہوں سے وہ سامنے صوفے پر بیٹھے عالم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہلکے ہلکے کش لیتا وہ نیچے بیٹھی روتی فریاد کرتی رائمہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا رونا فریاد کرنا عالم شاہ کے شفاف تاثرات پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ضد اور جنون نظر آ رہا تھا۔ رونا دھونا بند کرو اور چپ چاپ ان پیپرز پر سائن کرو رائمہ۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے اس نے ٹیبل پر پڑے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ بھاری لہجہ اتنی قطعیت بھرا تھا کہ گویا مزید اختلاف کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں لالا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کی شادی تو آپ ہی سے ہو رہی ہے، کتنی محبت کرتی ہیں وہ آپ سے، آپ انہیں دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ رائمہ کی آواز لرز رہی تھی۔ عالم شاہ نے گہری سانس لے کر سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے جھک کر روتی ہوئی رائمہ کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اٹھاتا صوفے پر دھکیل گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتا اس کے چہرے کے قریب جھکا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی تپش رائمہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، سر صوفے کی پشت سے ٹکرایا تو منہ سے کر راہ نکل گئی، مگر عالم شاہ کا دھیان اس کی تکلیف پر نہیں تھا۔ وہ اس کی خوف زدہ سہمی ہوئی نظروں میں اپنی وحشت بھری نظریں گاڑ رہا تھا۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے لیے بندہ سب کچھ چھوڑ دے، رسمیں، رواج، خاندان، سب کچھ۔ اور میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، پورے خاندان کے خلاف جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تم چاہیے ہو رائمہ، صرف تم۔ اس کا لہجہ اتنی شدت لیے ہوئے تھا کہ رائمہ کو اپنے وجود میں سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو لالا کہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تمہارا کوئی لالا والا نہیں ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے اور شادی بھی تم سے ہی ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری مرضی پر منحصر نہیں، بس ایک دستخط کی دیر ہے، سائن کرو یہاں پر۔ روب بھرے انداز میں کہتے اس نے اس کے سامنے کاغذات رکھے۔ میں سائن نہیں کروں گی، آپ مجھے دھوکے سے لائیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، مجھے واپس حویلی چھوڑ کر آئیں ابھی کے ابھی۔ رائمہ ضدی لہجے میں بولی۔ میری بات سنو رائمہ، عالم شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانا چاہا، جب اس کا ہاتھ چھٹک گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دور رہیں مجھ سے، وہ چلائی۔ ہاتھ لگانے کا سرٹیفکیٹ بھی ابھی مل جائے گا جب تم اس نکاح نامے پر سائن کرو گی۔ وہ مسکرا کر بولا، میری مرضی کے بغیر آپ اس نکاح نامے پر سائن نہیں کروا سکتے، ان کاغذات پر اگر سائن کریں گی تو وہ زرشا آپ ہی کریں گی کیونکہ آپ کی شادی ان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ رائمہ نے بگڑ کر کہا۔ عالم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے، میں نے کہا نا، تمہاری مرضی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ رہی بات تمہاری بہن کی تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اس سے شادی کروں گا، سمجھی تم؟ غصے سے کہتے اس نے زبردستی پین رائمہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رائمہ زاروں قطار روتی رہی، نہیں، میں آپ کو اپنے آپ ہی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنے دوں گی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کو پانے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے؟ رائمہ سائن کرنے پر بالکل راضی نہیں نظر آ رہی تھی۔ عالم شاہ نے اذیت سے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم انکار کرو گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری، جس چیز کو میں چاہتا ہوں نا وہ میری ہو کر ہی رہتی ہے، لہذا مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ رائمہ سیدھی شرافت سے اس نکاح نامے پر سائن کرو، اور اگر تم نے سائن نہ کیے تو میں پھر وہ سب کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہیں واپس حویلی جانا کبھی نصیب نہیں ہوگا، تم ہمیشہ یہی میری قید میں رہو گی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی، سب یہی سمجھیں گے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ایسے ہی تو نہیں رکھوں گا نا،
ظاہری بات ہے وہ سب ہمارے درمیان ہوگا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اب سوچ لو، بغیر نکاح کے میرے قید میں رہ کر بیوی والے فرائض سر انجام دینے ہیں یا ان کاغذات پر سائن کر کے واپس حویلی جا کر بدنامی سے بچنا ہے۔ عالم شاہ کا لہجہ انتہائی صفاقی لیے ہوئے تھا۔ رائمہ کچھ دیر اسے ساکت نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس کرو یہ رونا دھونا، کہا نہ کہ سائن کرو ان پر۔ عالم شاہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر سخت لہجے میں کہتے، اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا، نہیں کروں گی سائن۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے بے خوف ہو کر چلائی، سائن تو تمہارے فرشتے بھی کروائیں گے۔ عالم شاہ خطرناک لہجے میں کہتے ہوئے اسے کھینچ کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا تو رائمہ ہکا بکا سی اس کا یہ روپ دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عالم شاہ؟ وہ چلائی۔ عالم شاہ نے اسے بیڈ پر دھکیل کر اوپر جھکا تو وہ ہوش میں آئی۔ تمہارے نازک وجود پر اپنی مہر لگا رہا ہوں، پھر اس کے بعد تم مجھے خود نکاح کا کہو گی میری جان۔ عالم شاہ کے انگ انگ سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی گولڈن نائٹ؟ رائمہ کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ عالم شاہ کی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، مانا کہ تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو مگر تم پورے 18 سال کی ہو، بچی نہیں ہو کہ گولڈن نائٹ سے لا علم ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ رائمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لالا؟ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز میں نکلا، نہیں ہوں میں تمہارا لالا، اب شوہر ہوں۔ بے وقوف لڑکی، اور شوہر کا لالا نہیں کہتے۔ عالم شاہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دباتے اور کروٹ بدلتے کسی گھٹا کی مانند اس پر چھایا۔ رائمہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب مکمل طور پر عالم شاہ کی گرفت میں قید تھی۔ رائمہ کی سہمی ہوئی نگاہوں میں دیکھتے عالم شاہ کی آنکھوں میں یکا یک خمار آیا۔ نرم گرم وجود کا لمس اسے بہکانے لگا تھا۔ خود پر سے کنٹرول کھوتے وہ رائمہ کے چہرے پر جھکا اور اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ رائمہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر عالم شاہ کی طاقتور گرفت کے سامنے اس کی کمزور مزاحمت بے اثر تھی۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ عالم شاہ اس کے چہرے پر اپنا ہر شدت بھرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا اور اسے آزادی بخشی۔ رائمہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر عالم شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ رائمہ کا رونا کم نہ ہوا۔ یہ پانی پیو۔ عالم شاہ نے اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے رائمہ نے غصے سے ہاتھ سے پرے کر دیا۔ تو عالم شاہ نے گہری سانس لے کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دیکھو رائمہ، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں واپس حویلی لے کر جا رہا ہوں مگر وہاں جا کر فی الحال تم کسی کو بھی نکاح کے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ عالم شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ سب کو بتاؤں گی کہ آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ تو عالم شاہ نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو میں بھی پھر اپنے ارادے کو کینسل نہیں کرتا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے رائمہ کی کمر کے گرد اپنا حصار باندھا۔ کیا مطلب؟ رائمہ بری طرح ہراس ہو گئی۔ مطلب تم اچھی طرح سے سمجھ چکی ہو، اور اگر نہیں سمجھی ہو تو کوئی بات نہیں، پریکٹیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ پھر سے کسی گھٹا کی مانند اس پر چھانے لگا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، چھوڑیں۔ رائمہ کا خون خشک ہونے لگا۔ تو پہلے ہی سیدھی طرح مان جایا کرو، مجھے بہکانا ضرور ہوتا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے الگ ہوا اور رائمہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جب اچھی طرح سے منہ دھو کر آؤ۔ عالم شاہ کے حکم پر وہ سلگتی نگاہ اس پر ڈال دی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف خدایا، کیا ہوگا جب سب کو پتہ چلے گا؟ تو پہلے ہی سوائے زرشا آپی کے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس حویلی میں جب زرشا آپی کو خبر ہوگی تو وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ رائمہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی روتے روتے سوچ رہی تھی۔
ابھی کچھ دیر پہلے ہی عالم شاہ اسے حویلی لایا تھا۔ گیٹ پر آ کر اس نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی تھی، اپنی زبان بند رکھنا رائما، ورنہ جو کام میں نے ادھورا چھوڑا ہے اسے پورا کرنے میں مجھے ایک پل نہیں لگے گا۔ اس کا لہجہ خطرناک تھا اور رائما اندر سے کانپ رہی تھی۔ عالم شاہ اس کے بڑے تایا کامل شاہ کا بیٹا تھا۔ بڑا سبحان شاہ تھا جو شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ ان کے دادا مہتاب شاہ اس گاؤں کے سب سے باوقار اور بااثر شخص کی حیثیت رکھتے تھے۔ مہتاب شاہ کے 2 بیٹے تھے، کامل شاہ اور ناظم شاہ۔ دونوں بیٹوں کی شادیاں مہتاب شاہ نے اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں کی تھیں، کیونکہ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا۔ شادی کے فیصلے بڑے کرتے تھے جس میں لڑکے لڑکی سے رضامندی نہیں لی جاتی تھی، بلکہ ان پر اپنا فیصلہ تھوپ دیا جاتا تھا۔ لہٰذا کامل شاہ تو شادی کر کے 2 بیٹوں کا باپ بننے کے بعد مطمئن زندگی گزار رہا تھا، مگر ناظم شاہ کی زندگی میں ان کی بیوی مہرالنساء کے علاوہ بھی کوئی تھی۔ دراصل مہتاب شاہ کے شہر میں انڈسٹریل فیکٹریاں چل رہی تھیں جن کی دیکھ بھال کے لیے ناظم شاہ جاتا تھا۔ ایک دن ان کی فیکٹری میں ایک نئی لڑکی فائزہ آئی۔ ناظم شاہ کا پہلی نظر میں ہی اس پر دل آ گیا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھے، 5 سال کی بیٹی زرشا کے اور 2 بیٹوں کے باپ تھے، مگر وہ خود کو فائزہ سے محبت کرنے سے نہ روک سکے۔ فائزہ کا اس دنیا میں ایک بوڑھی بیمار ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک تو محبت اور دوسروں سے بے سہارا دیکھ کر بھی ناظم شاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے اس نکاح کو 1 سال تک خفیہ رکھا۔ پھر جب فائزہ بچی کو جنم دیتے وقت جان کی بازی ہار گئی تو 10 دن کی رائما کو لے کر وہ حویلی آئے اور اپنی خفیہ شادی کا بتایا۔ حویلی میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مگر کیونکہ فائزہ اس دنیا میں نہیں تھی، اسی لیے مہتاب شاہ نے ناظم کی اس غلطی کو معاف کرتے ہوئے اسے حویلی سے بے دخل نہیں کیا۔ رائما حویلی کے ملازماؤں کے ہاتھوں پرورش پانے لگی، مگر وہ کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ خاص طور پر ناظم شاہ کی بیوی مہرالنساء تو اس معصوم بچے سے نفرت کرتی تھی۔ البتہ زرشا کے دل میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے محبت تھی۔ ماں سے آنکھ بچا کر وہ رائما کو گود میں لے کر پیار بھی کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، رائما دھیرے دھیرے بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن ناظم شاہ کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ناظم شاہ کے جانے کے بعد رائما کی حیثیت بالکل لاوارثوں جیسی ہو گئی۔ درشے کے علاوہ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر بھی وہ سب کی توجہ اور محبت پانے کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی۔ مہرالنساء کی نفرت کے باوجود بڑی اماں کہتے اس کا منہ نہیں تھکتا تھا۔ ناظم شاہ کے انتقال کے بعد زمینوں اور فیکٹریوں کی تمام معاملات کامل شاہ ہی سنبھال رہے تھے، جن میں ان کا بیٹا سبحان شاہ اور ان کی مدد کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا عالم شاہ پڑھائی کے سلسلے میں لندن میں تھا۔ 1 سال پہلے وہ واپس آئے تو گاؤں کی حویلی میں رہنے کے بجائے اس نے شہر میں رہ کر اپنا بزنس شروع کیا۔ جب مکمل طور پر اسٹیبلش ہو چکا تو وہ کبھی کبھار حویلی آتا تھا اور 1 آدھ دن رہ کر واپس چلا جاتا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب حویلی میں بھاگ بھاگ کر کام کرتی معصوم رائما اس کے دل کو بھا گئی۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ اس کا رشتہ بچپن میں ہی زرشا سے طے ہو چکا تھا۔ اس کے یہاں جب ایک بار رشتہ طے ہو جاتا تھا تو پھر منگیتر کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو نہ سمجھا سکا تو رائما کی معصومیت پر دل ہار گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ حویلی میں رائما کے ساتھ کسی کا سلوک اچھا نہیں تھا، خاص طور پر ناظم شاہ کے جانے کے بعد تو جیسے سب کو چھوٹ ہی مل گئی تھی، جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، اور یہ چیز اب عالم شاہ کے دل کو چبھنے لگی تھی۔ وہ جلد از جلد رائما کو حویلی سے نکالنا چاہتا تھا۔ رائما کی وجہ سے اس کی حویلی میں چکر بھی زیادہ لگنے لگے، جس پر سب کو حیرانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت کم آتا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چکر تب بڑھے تھے جب عالم شاہ کو اپنے دل میں رائما کی محبت محسوس ہوئی تھی۔ اس بار جب وہ حویلی آیا تو اسے پتہ چلا کہ خاندانی روایات کے مطابق اس کی شادی اس کی منگیتر زرشا سے کی جا رہی ہے، اور وہ سن کر اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ماں باپ کے پاس جا کر کہا کہ وہ زرشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
رائمہ کا نام اس نے دانستہ نہیں لیا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ وہ رائمہ کو پسند کرتا ہے تو یہ لوگ رائمہ کی جان لے لیں گے، مگر اس کی شادی عالم شاہ سے نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے اس نے رائمہ کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ زرشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ مہتاب شاہ نے اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ اپنی خاندانی رواجوں اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اگر عالم شاہ نے زرشا سے شادی نہ کی تو اسے خاندانی روایات کے مطابق حویلی سے بے دخل اور جائیداد سے محروم کر دے گا۔ شاہ خاندان میں یہ رواج شروع سے چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی اپنی منگیتر سے انکار کر کے باہر کی کسی لڑکی سے شادی کرتا تو اسے گھر، جائیداد، خاندان سب سے بے دخل کر کے اس سے قطع تعلق کر لیا جاتا۔ مہتاب شاہ کی دھمکی نے عالم شاہ کو خاموش کروا دیا۔ سب کو لگا کہ دھمکی سے ڈر کر اس نے ہار مان لی، اسی لیے سب مطمئن ہو کر شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوسری طرف زرشا کا دل اذیت سے دو چار تھا۔ وہ سالوں سے عالم شاہ سے محبت کرتی آ رہی تھی اور اب یہ جان کر کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے زرشا کو دھچکا پہنچا تھا۔ بے شک شادی ہو رہی تھی مگر اس کا دل خوش نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ سب کے دباؤ میں آ کر رہا ہے۔ شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا جب وہ حویلی آیا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا وہ خاموشی سے گھر کی خواتین کی تیاریاں دیکھ رہا تھا جو کپڑے اور زیورات پھیلائے وہاں بیٹھی تھی۔ عالم شاہ کی نظریں بظاہر ان سب پر تھیں مگر اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر کے یہاں آیا تھا۔ اب دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ جو وہ سوچ کر آیا ہے اسے وہ کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کے سامنے چائے کا کپ آیا۔ عالم شاہ نے چونک کر گردن گھمائی۔ لالا چائے۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں چہرے پر مسکان سجائے کھڑی تھی۔ عالم شاہ کو دل میں یکدم جیسے ٹھنڈی پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ملٹی کلرز کی گھٹنوں کو چھوتی ریشمی فراک پہنے وہ خوبصورت لیسوں سے سجی ہوئی تھی۔ گلے میں لاپرواہی سے دوپٹہ ڈالے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اونچی پونی میں مقید ریشمی بالوں کو لٹیں دلکش نقوش والے شفاف صاف چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ عالم شاہ نے گہری پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ اے لڑکی، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو گئی، بھائی کے سامنے ننگے سر کھڑی ہو، دوپٹہ اوڑھو۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی مہرالنساء نے اسے عالم شاہ کے سامنے بے تکلفی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے دیکھ کر جھڑکا۔ جہاں رائمہ نے خجل ہوتے دوپٹہ سر پر لیا وہاں لفظ بھائی سن کر عالم شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اپنے احساسات چھپانے کو اس نے کپ منہ سے لگا لیا۔ سنو رائمہ، وہ جانے لگی تھی جب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ جی لالا۔ رائمہ فوراً پلٹتے ہوئے خوش دلی سے بولی، شادی کے لیے شاپنگ کر لی تم نے؟ عالم شاہ کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تیار ہو جاؤ، میں شہر جا رہا ہوں، تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ عالم شاہ کی اس بات پر جہاں رائمہ کا منہ بے یقینی سے کھلا وہاں چھپتی ہوئی نظروں سے رائمہ کو دیکھتے مہرالنساء ان کے قریب چلی آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کا لہجہ جانے بھی چبھا ہوا تھا۔ وہ تائی جان میں رائمہ سے کہہ رہا تھا کہ میں شہر جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ چلے، اسے شادی کی شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تو مہرالنساء نے بمشکل چہرے کے تاثرات پر قابو پایا، ورنہ یہ بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں نے رائمہ کے لیے کپڑے لے لیے ہیں، مہرالنساء نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ لیکن یہ تو کہہ رہی ہے کپڑے نہیں لیے۔ عالم شاہ نے چونک کر کہا، اسے ابھی دکھائے نہیں نا، اسی لیے اسے پتہ نہیں ہے۔ مہرالنساء نے ایک سخت نگاہ رائمہ پر ڈال کر عالم شاہ کو جواب دیا۔ رائمہ خاموش کھڑی رہی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جا یہاں سے۔ رائمہ کو کھڑا دیکھ کر وہ غصہ سے بولی تو رائمہ تیزی سے جانے لگی جب عالم شاہ نے دوبارہ اسے روکا تھا۔ دراصل تائی جان، مجھے زرشا کے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لینا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے میری شادی سے انکار سے یقیناً اسے دکھ پہنچا ہوگا۔ میں تلافی کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے رائمہ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ رائمہ اس کی پسند سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ عالم شاہ کی تفصیل پر مہرالنساء کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات نمودار ہوئے اور موڈ بھی اچھا ہو گیا۔
وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر منہ دکھائی میں تو ہمارے یہاں خاندانی کنگن دیے جاتے ہیں دلہن کو۔ وہ مسکرا کر بولی، او کم آن تائی جان، پرانے رواجوں کو چھوڑیں، آج کل جدید دور ہے، میں اپنی پسند کا کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، جسے پسند کرنے میں رائمہ ذرا میری مدد کرے گی، کیونکہ اب خود زرشا کو تو لے جا نہیں سکتا۔ خاندانی روایت کے مطابق شادی سے پہلے وہ منگیتر کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے۔ بات کی اختتام پر اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم لے جاؤ اسے، جاؤ رائمہ، چادر اوڑھ کر آؤ۔ مہرالنساء نے بادل نخاس سے اجازت دے دی تھی۔ عالم شاہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ کچھ دیر بعد رائمہ بلیک چادر لیے اس کے برابر گاڑی میں بیٹھی چہک رہی تھی۔ پتہ ہے عالم شاہ لالا، جب میں نے زرشا آپی کو بتایا کہ آپ ان کے لیے گفٹ لینے جا رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئیں اور پھر بہت خوش ہوئیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت پریشان تھیں، روتی بھی رہی تھیں، کیونکہ آپ نے شادی سے انکار کیا تھا نا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا اور آپ پر بے حد غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے نا۔ مگر اب انہیں اور آپ کو خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح چہکتے ہوئے بولی تو عالم شاہ گاہے بگاہے اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے آپ نے پہلے انکار کیوں کیا تھا عالم شاہ لالا؟ کہ معصومیت بھرے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر عالم شاہ نے بے اختیار گہری سانس لے کر اپنے لب بھینچ لیے۔ بتائے نا عالم شاہ لالا، رائمہ نے اصرار کیا تو عالم شاہ نے بڑی مشکل سے لفظ لالا ہضم کیا۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا رائمہ، اسے زیر لب مسکرا کر کہا۔ بہت جلد؟ کب؟ رائمہ کو وہ جاننے کی جلدی تھی تاکہ بعد میں وہ زرشا آپی کو بتا سکے۔ عالم شاہ جانتا تھا، اسی لیے بات بدلتے ہوئے بولا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری زرشا آپی کو کون سے رنگ زیادہ پسند ہے؟ اس نے محض بات بدلنے کے غرض سے پوچھا، مگر رائمہ اب زور و شور سے زرشا آپی کے رنگ، کھانے پینے کے شوق، ہر چیز میں پسند اور ناپسند بتائے جا رہی تھی، جسے عالم شاہ بڑے حوصلے کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زرشا نامہ سنانے پر رائمہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ صرف اپنی اور میری باتیں کرو۔ گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو رائمہ باتیں چھوڑ کر دلچسپی سے شہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں سے چند بار ہی بمشکل شہر دیکھنے کا موقع ملا تھا، اسی لیے وہ بڑے اشتیاق سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک رہائشی بلڈنگ کے سامنے رکی تو رائمہ چونکی۔ یہ شاپنگ مال تو نہیں لگتا؟ گاڑی سے اترتے ہی وہ بلڈنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں شاپنگ مال نہیں، میرا فلیٹ ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں یہاں سے، پھر چلتے ہیں۔ وہ اسی لیے فلیٹ میں آ گیا۔ کچھ پیو گی تو؟ رائمہ کو صوفے پر بٹھانے کے بعد اس نے پوچھا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے پانی کا کہا، مگر وہ پانی کے بجائے جوس لے آیا تھا۔ انرجی ڈاؤن ہو گئی ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے رائمہ کو جوس کا کین تھمایا اور اپنا کین لے کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رائمہ جوس پیتے ہوئے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی، جبکہ عالم شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رائمہ کو محسوس ہوا تو اسے عجیب لگا، مگر وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نظر انداز کر گئی۔ مال کب چلیں گے عالم شاہ لالا؟ جب کافی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے تو اس نے بیزار ہو کر عالم شاہ سے پوچھا، جو بیلکنی میں کھڑا مسلسل فون پر مشغول تھا۔ چلتے ہیں، تھوڑا ویٹ کرو۔ عالم شاہ نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے جواب دیا۔ رائمہ منہ بنا کر جمائی لیتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گئی، کیونکہ بیٹھے بیٹھے اب اس کی کمر اکڑنے لگی تھی۔ 10 منٹ کے بعد عالم شاہ کال بند کرتے اس کے پاس آیا۔ رائمہ اٹھو، کمرے میں چلو، کچھ بات کرنی ہے اب تم سے۔ وہ انتہائی لاپرواہی سے بولا، مجھ سے کیا بات کرنی ہے بھلا؟ وہ حیران ہوتے اس کے ساتھ کمرے میں آئی تو عالم شاہ نے اسے صوفے پر بٹھا کر جب کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور ابھی ان کا نکاح ہوگا، تو یہ سن کر رائمہ کچھ دیر تو ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے رونا دھونا، منت سماجت، غصہ سب کچھ دکھایا، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہوا وہی جو عالم شاہ نے چاہا تھا۔ جو زرشا آپی اور عالم شاہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، رائمہ کی حالت خوف سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ جانے عالم شاہ کے دماغ میں کیا پلان چل رہا تھا۔ فی الحال تو وہ خاموش تھا، مگر یہ تو رائمہ کو یقین تھا
کہ وہ زرشا سے ابھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ 2 بہنیں ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی بھلا۔ اسی لیے وہ آج کل نمازوں میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ جس طرح عالم شاہ نے گھر والوں سے چھپا کر اس سے نکاح کیا، اسی طرح چپکے سے اسے طلاق دیتے اور زرشا آپ ہی سے شادی کر لے۔ مگر شادی میں محض 3 دن رہ گئے تھے اور اس کی یہ دعا اب تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خوف سے عذاب میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی کہ اگر گھر والوں کو عالم شاہ کے ساتھ اس کے نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ نہ صرف سب کے سامنے بری بن جائے گی، بلکہ پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ اس کی خراب ہوتی حالت عالم شاہ کے علاوہ زرشا نے بھی محسوس کی تھی اور نرمی سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر رائمہ ٹال گئی۔ کل مہندی تھی، صرف 1 دن بچا تھا تقریبات شروع ہونے میں۔ رائمہ جلے پیر کی بلی کی مانند حویلی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ جب عالم شاہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے لان میں دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ کیوں اتنی پریشان ہو میری جان؟ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی رائمہ کے قریب جا کر اس نے نرمی سے کہا۔ وہ جب اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی، عالم شاہ کو پاس کھڑے دیکھ کر چونکتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ایسا مت کریں، گھر والوں کو پتہ چل گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ مجھے خاموشی سے طلاق دے دیں اور زرشا آپ ہی سے شادی کر لیں۔ رائمہ نے آواز آہستہ میں منت کی تو عالم شاہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ صرف ایک نظر رائمہ پر ڈال کر وہ بغیر جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ رائمہ بے بس نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ مرے مرے قدموں سے وہ اندر ہال میں آئی۔ سامنے ہی میرونسا بیگم صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ رائمہ کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم کہاں مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو مہارانی صاحبہ؟ جو کچن میں جا کر ملازماؤں کی ہیلپ کروا۔ ان کا لہجہ سخت کرتا ہوا تھا۔ رائمہ آنسو پیتی کچن میں آئی تو سامنے اشرف شاہ عالم شاہ کی والدہ کھڑی ملازموں سے جوس بنوا رہی تھی۔ رائمہ یہ جوس تو عالم شاہ کے کمرے میں دیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی فوراً کہا، جی تائی جان۔ رائمہ نے آگے بڑھ کر جوس کا گلاس ٹرے سمیت اٹھایا۔ عالم شاہ نے اس کی التجا کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب وہ جوس کے بہانے اس کے کمرے میں جا کر اسے قائل کرنے کی کوشش کا سوچ رہی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی چھائی رہی تو وہ خود ہی دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ لائٹ آن نہیں تھی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عالم شاہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ بیڈ کے قریب سائے ٹیبل پر گلاس رکھ رہی تھی جب کلک کی آواز پر پلٹی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور سامنے ہی وہ کھڑا عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر کیا کہہ رہی تھی؟ طلاق دے دوں تمہیں؟ نظروں کے ساتھ لہجہ بھی عجیب تھا، مگر رائمہ سمجھ نہ سکی۔ ہاں پلیز دے دیں طلاق، صرف آج کا ہی دن بچا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ طلاق دے دیں گے تو سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا۔ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے کے خون آشام تاثرات پر غور کیے بغیر اپنی روح میں بولتی گئی، اور بولتی اس وقت بند ہوئی جب عالم شاہ نے اسے بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ کیا کر رہے ہیں؟ رائمہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہی جس کے بعد تم طلاق کا لفظ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکتے احساسات سے عاری لہجے میں بولا۔ نہیں۔ رائمہ سخت مزاحمت کرنے لگی تو عالم شاہ پر بھی جنون سوار ہو گیا۔ رائمہ کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے گرفت کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کا شدت بھرا لمس تھا۔ رائمہ روتے ہوئے بری طرح تڑپنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عالم شاہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ رائمہ تیزی سے اٹھ کر سیدھی ہوئی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ رونا بند کرو پاگل لڑکی، اور اپنا حلیہ درست کرو۔ عالم شاہ نے زمین پر گرا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا۔ جلدی سے اس کے ہاتھ سے پکڑتے اسے بیڈ سے اتارا۔ جلدی کرو۔ عالم شاہ کی سرگوشی پر رائمہ نے تیزی سے آنسو صاف کرتے دوپٹہ درست کیا۔ باہر دستک کے ساتھ گھر والوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عالم شاہ اس کے حلیے کی طرف سے مطمئن ہوتا دروازے کی طرف بڑھا تو رائمہ نے تیزی سے دوپٹہ اتارتے واپس اسی جگہ پھینکا اور زور و شور سے رونے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے اس حلیے کی وجہ سے اسے بے قصور سمجھ کر
صرف عالم شاہ کو ہی لان تان کیا جائے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی عالم شاہ دروازہ کھولنے لگا، رائمہ کے رونے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو شاکڈ ہو گیا۔ تب تک لاک بھی کھل چکا تھا اور باہر موجود لوگ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ رائمہ کا حلیہ دیکھ کر پہلے تو سب کو سانپ سونگھ گیا، پھر مہرالنساء چیختے ہوئے آگے بڑھی، بدذات، سنبھالی نہیں گئی تجھے اپنی جوانی جو میرے داماد کے پاس چلی ہے؟ نکلی نا اپنی ماں کی طرح آوارہ بدچلن۔ اس نے بھی میرے شوہر کو اپنی اداؤں میں پھنسایا تھا۔ مہرالنساء چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے رائمہ کو پیٹ رہی تھی۔ رائمہ کو لگا جیسے اس کا حلیہ دیکھ کر سب سمجھیں گے کہ عالم شاہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تو وہ معصوم کہلائے گی۔ مہرالنساء کی مار پر وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ باقی سب بھی نفرت بھری نگاہوں سے رائمہ کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر مہرالنساء کو نہیں روک رہا تھا۔ عالم شاہ جو خود اس صورتحال پر ششدر کھڑا تھا، یکدم ہوش میں آتے آگے بڑھا، خبردار تائی جان، جو میری بیوی پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو۔ پیٹتی ہوئی رائمہ کو چھوڑ کر اپنی طرف کرتے وہ زور سے گرجا۔ لفظ بیوی پر ہر کوئی ششدر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے ہال میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ مہتاب شاہ، کامل شاہ اور سبحان شاہ سب وہاں موجود تھے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ عالم شاہ، جانتے بھی ہو کہ تمہاری شادی زرشا سے ہونی ہے۔ مہتاب شاہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا دادا جان، نکاح کیا ہے رائمہ سے، اور رائمہ کوئی غیر نہیں، آپ کی سگی پوتی ہے۔ سو زرشا ہو یا رائمہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کی تو میں نے اپنی ہی خاندان کی لڑکی سے شادی ہے نا، پھر آپ لوگ کس طرح مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ عالم شاہ کی بات نے کچھ دیر کے لیے مہتاب شاہ سمیت سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ پھر بھی تمہاری منگنی زرشا سے تھی، رائمہ سے نہیں۔ اس لڑکی نے اپنی اداؤں سے تمہیں بہکایا، اپنی اور تمہاری عمر کا فرق بھی نہیں دیکھا۔ مہرالنساء کا لہجہ زہر خیز تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ رائمہ کی جان لے لیں، جس نے اس کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ سب عورتیں رائمہ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، البتہ مردوں کی توپوں کا رخ عالم شاہ کی طرف تھا، کیونکہ قصوروار وہی تھا۔ ابا جان، اپنے پوتے سے کہیں کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے، میں اسے اپنی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ مہرالنساء نے سسر کے آگے ڈیمانڈ رکھی، مگر ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عالم شاہ بول اٹھا۔ ایسا سوچیے گا بھی مت تائی جان کہ میں رائمہ کو چھوڑوں گا، اور آپ کی بیٹی کا کون سا حق؟ نکاح میں تھی کیا میرے؟ منگنی ان بکواس چیزوں کو میں نہیں مانتا، اور میں نے تو آپ سب لوگوں کو پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے زرشا سے شادی نہیں کرنی۔ پھر کیا حاصل کر لیا زبردستی کر کے؟ عالم شاہ بے خوف لہجے میں بول رہا تھا۔ آنسو بہاتی رائمہ سر جھکائے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی مرضی کی ہے تو اپنی بیوی کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ مہتاب شاہ کے حکم پر عالم شاہ کے کاندھے اچکا کر روتی ہوئی رائمہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرالنساء کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ مہتاب شاہ رائمہ کو اس سے طلاق دلوائیں گے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ رائمہ کو وہ اسی فلیٹ میں لایا تھا، دوپہر سے رات ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس کا رونا اور اس کی گریہ زاری جاری تھی۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کھانے کی ٹرے لاتا عالم شاہ سخت بدمزہ ہو گیا۔ یار رائمہ، بس بھی کرو، ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے جو رو رو کر اپنا حشر کیے جا رہی ہو؟ وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی تم سے نرم لہجے میں بات تک نہیں کی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ عالم شاہ کا لہجہ سرزنش کرنے والا اور افسوس بھرا تھا۔ ٹرے اس سے کچھ فاصلے پر رکھتا وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رائمہ کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ ہنوز گھٹنوں میں سر رکھے سسکتی رہی۔ اچھا، میری طرف تو دیکھو یار، عالم شاہ نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہا۔ رائمہ نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غرائی۔ اوکے، نہیں لگاتا، پر تم پلیز رونا تو بند کرو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے یار۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ چاہے اپنا کام کریں۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ کون سا کام کروں؟
اب تو سارے کام تمہارے ساتھ ہی ہوں گے میری جان، عالم شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ رائمہ کے پلے کچھ نہ پڑا تو بھڑک کر پوچھا۔ کوئی مطلب نہیں، تم اٹھو، فریش ہو جاؤ اور یہ کھانا کھاؤ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے، ورنہ تم جانتی ہو شاہ خاندان کے لڑکے تو ہل کر خود پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا۔ میں نے کہا ہے کہ بنائے، مجھے نہیں کھانا، اب چلے جائیں یہاں سے، زہر سے بھی زیادہ برے لگ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے سب کی نظروں میں اپنی عزت کھو دی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ پہلے کون سا تمہیں بڑی عزت دیتے تھے وہ لوگ؟ عالم شاہ کے منہ سے طنزیہ انداز میں نکلا تو رائمہ نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر غصے سے وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب عالم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، رائمہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، جو کہا ہے چپ چاپ وہ کرو۔ عالم شاہ کے لہجے کی سختی نے رائمہ کو سہما دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر واپس بیٹھ گئی تو عالم شاہ نے ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور نوالا بنا کر رائمہ کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ منہ پیچھے کر گئی تو عالم شاہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سچ میں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے ٹینشن میں بھوک نہیں لگتی، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی تو عالم شاہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ اسے رونے کے شغل میں مشغول تھی۔ عالم شاہ نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ وہ جتنا نرم مزاج تھا غصے کا بھی اتنا ہی تیز تھا۔ رائمہ کے ساتھ وہ بالکل بھی غصے سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اسے مسلسل ان لوگوں کے لیے آنسو بہاتے دیکھ کر جنہوں نے ہمیشہ اس کی ناقدری کی اسے غصہ آ رہا تھا۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ رات بھر یہی کام جاری رکھو گی؟ لائٹ آف کر کے وہ اس کے قریب بیڈ پر دراز ہوتے طنزیہ لہجے میں بولا تو رائمہ اسے بیڈ پر لیٹتا دیکھ کر تیزی سے اٹھنے لگی۔ عالم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے برابر میں پڑی تھی۔ چھوڑے، مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ، وہ بری طرح ڈر کر چیخی۔ چیخو مت یار، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، عالم شاہ ناگوار لہجے میں بولتے اس کی گرد اپنی گرفت سخت کر گیا۔ رائمہ مزاحمت ترک کر کے رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ رو رو کر آنکھوں کا ستیہ ناس کر رہی ہو یار، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چند پل اسے روتا دیکھتا رہا پر اس کے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں بولا تو رائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر حویلی میں کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ لب بھینچ گئی، مگر عالم شاہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ مجھے طلاق مانگنے پر غصہ آ گیا تھا اور میں صرف تمہیں ڈرا رہا تھا، سزا دے رہا تھا۔ میں کوئی جاہل اجڑ انسان نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ نکاح زبردستی کیا، وہ مجبوری تھی، مگر آگے ایسا نہیں ہوگا۔ تم بے فکر ہو کر رہو میرے ساتھ، ہمارے درمیان دوریاں تبھی ختم ہوں گی جب تم بھی مجھ سے محبت کرو گی۔ اب سکون سے سو جاؤ۔ بات کے اختتام پر اس نے اوپر ہوتے رائمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ جلدی سے آنکھیں میچ گئی تو عالم شاہ مسکراتے اس پر کمبل ڈالتا خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ صبح رائمہ کی آنکھ کھلی تو عالم شاہ کو نہ پا کر وہ شکر پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور سرہانے پر دوپٹہ گلے میں ڈالتے فریش ہوتے واش روم میں چلی گئی۔ جب 10 منٹ بعد واپس آئی تو عالم شاہ کمرے میں موجود تھا اور ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے پڑی تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ صوفے پر بیٹھا خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ رائمہ کو دیکھ کر مسکرایا تو رائمہ نے ناگواری سے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ آؤ ناشتہ کرو، اسے کھڑا دیکھ کر عالم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ رائمہ جو بھوک ہڑتال کے فیصلے پر قائم رہنا چاہتی تھی، گرما گرم خستہ پراٹھا اور انڈوں کو آملیٹ دیکھ کر اسے یکدم بھوک محسوس ہوئی۔ کل سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ عالم شاہ نے کپ میں چائے نکال کر اس کے آگے رکھی تھی، ساتھ ہی ابلا ہوا انڈا اور بریڈ پر مکھن لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا اور خود پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ کھانے لگا تو رائمہ نے غصہ دبا کر بریڈ کے چھوٹے چھوٹے نوالے چائے کے ساتھ کھانے شروع کیے
تو عالم شاہ نے آدھا پراٹھا کھانے کے بعد رکھ دیا اور چائے پینے لگا۔ رائمہ نے بریڈ سائڈ پر کرتے اس کا بچا ہوا پراٹھا اٹھا لیا اور آملیٹ کے ساتھ کھانے لگی۔ عالم شاہ پہلے چونکا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ حویلی میں کیونکہ اس کا آنا جانا کم ہوتا تھا، اس لیے اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتی ہے۔ اسے لگا جتنی نازک سی ہے یقیناً بریڈ انڈا ہی کھاتی ہوگی، مگر اسے پراٹھا کھاتے دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی، جسے وہ فوراً چھپا بھی گیا۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہو کر آفس چلا گیا، تاہم رائمہ اکیلی نہیں تھی۔ کام کرنے والی ملازمہ آ چکی تھی، جس نے عالم شاہ کے آنے تک رائمہ کے پاس ہی رہنا تھا۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے اور عالم شاہ صبح آفس جاتا، شام کو آتا۔ رائمہ سارا دن سوئی رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی، کبھی رونا دھونا مچاتی جو بعض اوقات پورا دن جاری رہتا۔ عالم شاہ ہر وقت اسے منانے کی کوششیں کرتا رہتا۔ اگر نرمی کا مظاہرہ کرتا تو وہ ہٹ درمی دکھاتی، ضد کرتی۔ اگر سختی کرتا تو وہ ڈر جاتی اور رونے لگتی۔ اسی لیے وہ اب عاجز ہو جاتا تھا۔ حویلی والوں کی طرف سے مکمل قطع تعلق تھا، جس کا رائمہ کو بہت دکھ تھا، اور اس کے خیال میں اس کا ذمہ دار عالم شاہ ہی تھا۔ اس روز بھی سارا دن سونے کے بعد وہ شام کو اٹھی تو اچانک حویلی والوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ملازمہ نے چپ کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسی وقت عالم شاہ آ گیا۔ وہ جو آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، رائمہ کو روتا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیا مصیبت پھیلا رکھی ہے، ہر وقت رو دھو کر، کون سا ظلم کیا ہے تم پر؟ اگر ذرا بھی عقل ہوتی نا تو رونے کے بجائے میرے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، کیونکہ میں نے ان لوگوں سے تمہاری جان چھڑائی ہے جنہوں نے تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ 2 ٹکے کی ویلیو نہیں تھی حویلی میں تمہاری۔ میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر لایا ہوں، پیار محبت سمیت ہر آسائش دینا چاہ رہا ہوں، مگر تمہیں یہ سب نہیں چاہیے۔ تمہیں واپس حویلی میں اپنی نوکرانی والی پوسٹ چاہیے۔ وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا۔ رائمہ جو رونا دھونا چھوڑ کر سانس رو کے سن رہی تھی اپنے لیے لفظ نوکرانی، اسے سخت برا لگا۔ مت کہیں مجھے بار بار نوکرانی، اس نے بھی غصے سے کہا۔ ہاں تو کیا تھی تم وہاں پر، مہارانی تھی؟ عالم شاہ نے طنزی انداز میں کہا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، کوئی حق نہیں آپ کو میری انسلٹ کرنے کا۔ رائمہ رونے لگی۔ اف! عالم شاہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، گہری سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کیا، پھر رائمہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ دور کھسکنے لگی تھی مگر عالم شاہ نے ایسا نہ کرنے دیا۔ یار، میں تمہاری انسلٹ نہیں کر رہا۔ جو سلوک تمہارے ساتھ حویلی والے تمہارے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں وہ سب میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلے کا تو پتہ نہیں مگر جب سے تم سے محبت ہوئی ہے میں ان کا وہ سلوک تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکا۔ سمجھنے کی کوشش کرو میری جان۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں بولا۔ رائمہ ذرا دھیمی پڑی۔ اچھا، تمہیں ایک بات بتانی تھی، تمہاری زرشا آپی کی شادی ہو رہی ہے عاقب کے ساتھ۔ عالم شاہ نے یاد آنے پر بتایا۔ عاقب ان کا پھوپھی ذات تھا۔ رائمہ چونکی۔ اب تم اس گلڈ سے نکل آؤ کہ تم نے اپنی آپی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تم سے شادی سراسر میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو زرشا سے تو میں پھر بھی شادی نہ کرتا۔ اس نے رائمہ کی غلط فہمی دور کی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ بیچ میں نہ ہوتی تو عالم شاہ زرشا سے شادی کر لیتا۔ رائمہ کو زرشا کی شادی کا سن کر دل میں قدرے اطمینان سا محسوس ہوا تھا، اس لیے اس رات اس نے عالم شاہ کو تنگ نہیں کیا تھا، چپ چاپ کھانا کھا لیا تھا، اور کھانے کے بعد عالم شاہ اسے آئس کریم کھلانے باہر لے آیا تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ فلیٹ میں گھٹن میں رہی تھی۔ اسی لیے جب عالم شاہ نے اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے مال میں لے آیا۔ وہ چاہتا تھا رائمہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے، مگر رائمہ نے انکار کر دیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب ایسے ہی شاپنگ کے نام پر وہ اسے شہر لایا تھا اور زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عالم شاہ نے خود ہی اس کے لیے شاپنگ کی۔ رائمہ کی خاموشی سے وہ خوش فہمی کا شکار ہونے لگا، اسی لیے رات کو سوتے وقت اس کے رویے سے حوصلہ پاتے اسے اپنے حصار میں لیتے۔ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو وہ بری طرح سے
اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ عالم شاہ گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اٹھو جلدی تیاری کرو، بلاوا آیا ہے تمہارا حویلی سے۔ رائمہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب عالم شاہ اندر داخل ہوتے ہوئے زور سے بولا۔ ایک تو اس کی دوپہر کو غیر متوقع آمد اور دوسرا اس کی آدھی ادھوری بات۔ رائمہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے سنا نہیں تم نے؟ حویلی سے بلاوا آیا ہے تمہارا۔ مہتاب شاہ یاد فرما رہے ہیں اپنی پوتی کو۔ اسے بیٹھا دیکھ کر عالم شاہ نے اپنی بات دہرائی۔ دادا جان؟ مگر کیوں؟ رائمہ کو حیرانی ہوئی۔ لگتا ہے آخری وقت آ گیا ان کا، تم سے مل کر معافی تلافی کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ معافی کیوں؟ رائمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوف! عالم شاہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ایک تو تم بہت بولی ہو۔ ارے اتنے سالوں سے جو برا سلوک تمہارے ساتھ کرتے آ رہے تھے اس کا احساس ہو گیا ہوگا نا؟ یہ ہو سکتا ہے تمہارے ابا نے خواب میں آ کر احساس دلا دیا ہو۔ بہرحال تم سوال نامہ بند کرو اور جلدی تیار ہو جاؤ۔ عالم شاہ نے سمجھانے کے ساتھ اسے ڈانٹ بھی دیا۔ رائمہ خوشی سے بحال ہوتی چادر لینے اندر بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی عالم شاہ کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ حویلی پہنچتے پر سب کی طرف سے سرد مہری والے استقبال سے رائمہ کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ البتہ دادا جان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑی ہی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آ گئی میری بچی؟ اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑے تھے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد عجیب منظر تھا۔ مہتاب شاہ بار بار معافی مانگتے اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ رائمہ ان کے رویے پر حیران ہو رہی تھی، جبکہ عالم شاہ دادا جان کا پیار اور رائمہ کے تاثرات دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ اس کا کہا سچ نکلا تھا۔ مہتاب شاہ کو ناظم شاہ خواب میں ملے تھے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئی زیادتیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی مہتاب شاہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ انہوں نے سب کو بلا کر خاص طور پر مہر نسا سے کہا، جیسے اس گھر میں تمہاری بیٹی زرشا کی اہمیت ہے نا، اور جائیداد میں اس کا حصہ ہے، ویسے ہی رائمہ کی بھی اہمیت ہے اور جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا۔ اگر دوبارہ اسے نوکرانی بنانے کی کوشش کی گئی تو مہتاب شاہ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ عالم شاہ دادا جان کے کہنے پر اسے کچھ دنوں کے لیے حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ باقی سب کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو گیا، سوائے مہر النساء کے۔ سب نے عالم شاہ کی بیوی کی حیثیت سے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد عالم شاہ جب اسے لینے حویلی آیا تو رائمہ کو خوشگوار دیکھ کر پرسکون ہوا۔ رات کو رائمہ بے خیالی میں کمرے میں داخل ہوئی، مگر آگے عالم شاہ کو دیکھ کر جھجک گئی۔ اتنے دنوں سے وہ اکیلی اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا تو اسے سامنے دیکھ کر وہ پزل ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے وہ ناراضگی دکھا کر اسے خود سے دور رکھتی آ رہی تھی، مگر اب ناراضگی دکھانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لیے اس کی قربت کا سوچ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے رفو چکر ہوتی، عالم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عالم شاہ، وہ بری طرح نروس ہوئی۔ نام لے لیا ہے تو پلیز آگے لالا مت لگانا۔ اس کے کان کے پاس جھکوا تو رائمہ بے اختیار ہنسی آئی۔ خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ سب سے صلح ہو گئی کیا؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بیڈ پر بٹھاتے پوچھنے لگا۔ رائمہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ مہر النساء آنٹی کا تو میرے ساتھ ٹھیک ہونا اس جنم میں ناممکن ہے، البتہ زرشا آپ ہی سے صلح ہو گئی ہے۔ ویسے وہ مجھ سے نہیں آپ سے ناراض تھی، لیکن اب نہیں ہے کیونکہ عاقب بھائی کے ساتھ خوش ہیں۔ وہ مسکرا کر بتانے لگی، ہم غریبوں کے ساتھ صلح کرنے کا کب ارادہ ہے؟ ہم تو کب سے ویٹنگ لسٹ پر لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا معنی خیز لہجے میں پوچھنے لگا تو رائمہ شرما گئی اور اس کا حصار توڑ کر اٹھنے لگی۔ جب عالم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اب فرار ناممکن ہے میری جان، کیونکہ مزید صبر نہیں ہے مجھ میں۔
وہ جھٹکے سے اسے سائڈ پر گراتے گھٹا کی مانند اس پر چھایا تھا۔ رائما نے شرم کے مارے ہلکی سی مزاحمت کرنا چاہی، مگر عالم شاہ اس کی ہر مزاحمت کو خاموش کرتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ رخصتی کا دن آیا تو حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مہرالنساء نے رسمی طور پر رائما کے سر پر دوپٹہ ڈالا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی۔ درشا نے البتہ دل سے گلے لگایا اور کان میں سرگوشی کی کہ خوش رہو۔ رائما کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادا جان مہتاب شاہ نے اس کا ماتھا چوما اور دعا دی۔ عالم شاہ نے رائما کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی تک پہنچایا۔ شہر کا سفر خاموشی میں گزرا۔ رائما کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور آنسو چپکے چپکے اس کے رخساروں سے ڈھلکتے رہے۔ عالم شاہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتا مگر کچھ نہ بولتا۔ وہ جانتا تھا ابھی وقت درکار ہے۔ شہر میں ان کا نیا فلیٹ پہلے والے سے بھی بڑا اور خوبصورت تھا۔ عالم شاہ نے اسے خاصا رائما کی پسند کے مطابق سجوایا تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید رنگوں کا امتزاج تھا۔ پھولوں کے گلدان کونے کونے میں رکھے تھے۔ رائما جب اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چمکی، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خاموشی سے کمرے کی طرف چل دی۔ عالم شاہ نے ملازموں کو رات کا کھانا تیار کرنے کا کہہ کر خود بھی اندر آ گیا۔ رائما کمرے میں تھی۔ وہ دروازے کے قریب رکا اور دیکھتا رہا۔ رائما کی پیٹھ اس کی طرف تھی، کاندھے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ عالم شاہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ رائما، اس نے نرمی سے پکارا تو رائما نے جھٹ سے آنسو پونچھے اور پلٹنے کی کوشش کی، مگر عالم پہلے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بھیگے گال دیکھ کر عالم شاہ کے دل میں کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ رائما نے نظریں چرائیں مگر آنسو پھر امڑ آئے۔ سب کچھ بہت غلط ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جیسے رہنا چاہیے تھا ویسے نہیں رہی۔ آپ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولتی گئی اور پھر آنسو روکے نہ رکے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم شاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ رائما نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب جو تم چاہتی ہو وہ بتاؤ۔ عالم شاہ نے سینے پر باہیں باندھ کر اسے دیکھا۔ رائما نے آنسو پہنچے۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، الگ کمرے میں۔ عالم شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے اسے فوراً دبا لیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ رائما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے روکے گا، ڈرائے گا، دھمکی دے گا، مگر وہ تو چپ کھڑا تھا۔ رائما نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور برابر والے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر دوبارہ سے رونے لگی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے، کیا چاہتی ہے، کیا نہیں چاہتی۔ ادھر عالم شاہ کمرے میں کھڑا ایک لمحہ سوچتا رہا، پھر اس نے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ ہاں بھیجو، بس 1 گھنٹے میں یہاں پہنچنا چاہیے۔ مختصر گفتگو کے بعد اس نے فون رکھ دیا اور خود باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد رائما کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے آنکھیں پہنچ کر کھولا تو سامنے عالم شاہ کھڑا تھا، ہاتھ میں گرم چائے کا کپ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ رائما نے تیزی سے دروازہ بند کرنا چاہا مگر عالم شاہ نے پاؤں آگے کر دیا۔ بس چائے دینے آیا ہوں، اندر بھی نہیں آؤں گا، اس نے سادہ لہجے میں کہا تو رائما نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور کپ لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری پسندیدہ پستہ آئس کریم، عالم شاہ نے سادگی سے کہا تو رائما کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار بے خیالی میں اس نے عالم شاہ کو بتایا تھا کہ پستہ آئس کریم اسے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس نے یاد رکھا تھا۔ ایک آنسو گال پر ڈھلک گیا۔ عالم شاہ نے ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھے سے آنسو صاف کیا۔ مجھ سے نفرت کرو رائما، غصہ کرو، لڑو، مگر بھوکی مت رہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور واپس مڑ گیا۔
رائمہ دروازے میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں تھا۔ رات کو جب سب خاموش ہو گیا تو رائمہ کمرے میں بیٹھی چھت کو تکتی رہی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن میں ایک کے بعد ایک یادیں گھوم رہی تھی۔ وہ دن جب عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا کہ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ جب مہتاب شاہ کے سامنے بے خوف کھڑا ہو کر کہا تھا یہ میری بیوی ہے۔ وہ صبح جب خود ناشتہ بنایا تھا، وہ شام جب آئس کریم لے کر آیا تھا، آج کا وہ لمحہ جب بغیر ایک لفظ کہے وہ واپس چلا گیا۔ رائمہ کروٹیں بدلتی رہی مگر اسے نیند نہیں آئی۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی وہاں آئی تو عالم شاہ صوفے پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رائمہ کو دیکھ کر ہلکے سے ابرو اٹھائے۔ نیند نہیں آئی؟ اس نے بغیر کوئی طنز کیے پوچھا تو رائمہ نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے پاس والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ آپ کو سوری بولنا آتا ہے؟ رائمہ نے اچانک پوچھا۔ عالم شاہ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اسے دیکھا۔ جب واقعی غلطی ہو تو بولتا ہوں، اس نے سیدھا جواب دیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے غلطی کی؟ رائمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم شاہ کچھ دیر خاموش رہا۔ جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی کے بغیر نکاح کرنا غلط تھا، تمہیں ڈرانا دھمکانا غلط تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچی ندامت تھی۔ مگر یہ بھی سچ ہے رائمہ کہ تم سے محبت ہوئی تو میں خود کو روک نہیں پایا، پھر بھی جو راستہ چنا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ رائمہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ پہلی بار اس طرح سے بول رہا تھا، بغیر دھمکی کے، بغیر غصے کے، بغیر کسی چال کے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ عالم شاہ اٹھا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کے اتنا قریب کہ رائمہ کو اس کی آنکھوں میں خود کا عکس نظر آیا۔ اب جو تم چاہو گی وہ ہوگا، عالم شاہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر تم مجھے موقع دو تو میں وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جو غلط ہوا۔ اگر نہ دو تو میں زبردستی نہیں کروں گا، مگر جانے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رائمہ کے گالوں پر آنسو تھے مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے بیٹھا یہ شخص آج مختلف تھا، نرم تھا، سچا تھا۔ عالم شاہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رائمہ کی ہتھیلی پہ رکھا۔ ایک موقع؟ اس نے پوچھا۔ رائمہ نے لمبی سانس لی، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں کے ساتھ بھینچ لی۔ عالم شاہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خالص، سچی، بے ساختہ۔ اگلے دنوں میں رائمہ نے محسوس کیا کہ عالم شاہ واقعی بدل گیا۔ اب اسے ڈراتا نہیں، سختی نہیں کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر ساتھ ناشتہ کرتا، شام کو آفس سے آتے وقت اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا، کبھی پھول، کبھی چاکلیٹس اور کبھی کوئی کتاب۔ رائمہ کے دل میں پتھر کی دیوار آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ ایک شام وہ بالکنی میں کھڑی تھی، شہر کی روشنیاں جل رہی تھی۔ عالم شاہ چائے کے 2 کپ لے کر آیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رائمہ نے کپ لیا اور دونوں کچھ دیر بغیر بولے شہر کو دیکھتے رہے۔ اچھا لگتا ہے یہاں؟ عالم شاہ نے پوچھا تو رائمہ نے ایک لمحہ سوچا۔ ہاں، اس نے سچ بولا، اور ساتھ آپ بھی ہوں تو اور اچھا لگتا ہے۔ یہ آواز اس کے منہ سے نکلی تو وہ خود بھی چونک گئی۔ عالم شاہ نے اسے دیکھا تو رائمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے نظریں چرا لیں تو عالم شاہ نے آہستہ سے اس کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر ریلنگ پر رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ رائمہ نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ اوپر دیکھو، اس نے نرمی سے کہا تو رائمہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھائیں اور عالم شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں جو تھا اسے دیکھ کر رائمہ کا دل کسی انجانی خوشی سے بھر گیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں رائمہ، سچ میں، عالم شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ رائمہ کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔
اس نے آہستہ سے اپنا سر عالم شاہ کے سینے پر رکھ دیا اور عالم شاہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شہر کی روشنیوں کے سامنے وہ دونوں اس لمحے میں تھے جو شاید پہلے سے ان کے لیے لکھا تھا۔ بس راستہ بہت کٹھن تھا، منزل مگر وہی تھی۔